سورہ الطلاق رکوع نمبر 2 تلاوت. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورہ الطلاق رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. وہ جو ایمان لائے ہو بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. وہ رسول کے تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی ہے. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. سورہ الطلاق رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس دوسرے رکوع میں اللہ کریم نے بستیوں اور شہروں کے واقعات بتائے کہ ان میں جن لوگوں نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی اور ہمارے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ہم نے ان سے بہت سختی سے حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ہم نے ان کو بہت بری مار دی. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ان کے انجام بہت نقصان میں ہوا. اللہ کریم نے یہ بیان کر کے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ہے عقل والو ڈرو. الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. تم سے بات ہو رہی ہے. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. عزت اتاری ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ تمہاری عزت کہاں ہے؟ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور میں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا لیکن دیکھتا ہوں کتنی محبت کے ساتھ قرآن کی اس آیت کریمہ کو آپ توجہ سے سن رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنی کثیر تعداد میں آپ مسلمان محبت کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں اور خواتین اتنی دور دراز سے تشریف لائی ہیں. اللہ فرما رہا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا تمہاری ہم نے عزت اتاری ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے عزت نازل فرمائی ہے اور تمہیں عزت والا کیا ہے. بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے. تمہارے لیے آسمان سے عزت نازل فرمائی. اس عزت کا نام کیا ہے؟ فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. لوگوں تمہاری عزت کا نام محمد الرسول اللہ. کوئی آپ سے پوچھے کہ محمد کون ہے تو بولو ہماری عزت اور ناموس کا نام محمد ہے. ہماری جان محمد، ہماری عزت محمد، ہماری پہچان محمد، ہماری روح محمد، ہمارا دل محمد، ہمارا خون محمد، ہمارا سب کچھ محمد. محمد محمد پکیندے گزر گئی احد نال احمد بلندے گزر گئی. جی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. ہائے 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 محبت والو یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ تمہاری عزت رسول کے ساتھ ہے.
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہماری تو عزت حضور کے نام کے ساتھ ہے، اور یہ بات حضور کے سامنے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے عرض کی، کلام سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ما مدحت محمدا بمقالتی مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. یا رسول اللہ میں اپنے مقالوں کے اندر، میں اپنی نعتوں کے اندر، میں اپنی نظموں کے اندر آپ کا نام لکھتا ہوں، میں آپ پر نعتیں لکھتا ہوں، لیکن میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. میں تو آپ کا نام استعمال کرتا ہوں کہ آپ کی برکت سے میری نعتیں اچھی ہو جاتی ہیں. آپ کی برکت سے میرا کلام اچھا لگنے لگ جاتا ہے. میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کی تعریف کروں؟ یہ ہے عزت. حضور کیا ہے؟ عزت. حضور آپ کی وجہ سے میری عزت ہو جاتی ہے. ہم سب کی عزتوں کا اصل منبع مدینہ شریف میں ہے. بے سہارا زمانہ نہ سمجھے ہمیں، بے سہارا زمانہ نہ سمجھے. ذرا سارے مل کر پڑھ لو خواتین و حضرات. بے سہارا زمانہ نہ سمجھے ہمیں، ہم غلاموں کا آقا مدینے میں ہے. پڑھیے ہم غلاموں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غلاموں کا آقا مدینے میں ہے. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے. اپنی عزت، اپنی عزت جہاں کی مدینے میں ہے، اپنی عزت جہاں کی مدینے میں ہے. یارو ہماری عزت اور ناموس مدینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. لوگو تم سمجھتے ہو بشر آیا ہے، مجھ سے پوچھو میں کہتا ہوں تمہاری عزت اور ناموس کا مظہر آیا ہے. عزت ملی حضور کے ساتھ جو لگے ان کو عزت ملی. جس کو یقین ہے وہ کہے بے شک. حضور کے ساتھ لگی عزت ملی. بیماریوں والی جگہ تھی یار، جگہ بیماریوں والی تھی. لوگ اسے یسرب کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ بیماریوں والی جگہ ہے. کون آیا اج دنیا اوتے ہویاں گلی گلی روشنایاں. یہ کون آیا ہے؟ اس نے آ کے قدم لگائے. آج دنیا سے یسرب نہیں کہتی، مدینہ تو نبی کہتی ہے.
اس کی آواز سونگنے سے کبھی بیماری پھیلتی تھی، اس کی مٹی سونگنے سے بیماری پھیلتی تھی، اور آج یہ عالم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا غبار المدینۃ شفاء الامراض، میرے شہر مدینے کی مٹی بیماریوں کی شفا ہے، بیماریوں کی شفا ہے۔ او مدینے کی مٹی، تو مجھے بتا، پہلے بھی تو تھی، پہلے بھی تو یہی مٹی تھی، تیرے اندر کوئی آ جاتا تو بیمار ہو جاتا تھا، تیری آواز جسے لگتی تھی وہ بیمار ہو جاتا تھا، یہ تیرے اندر شفائیں کہاں سے آ گئیں؟ تو مدینے کی مٹی بولی لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اور میری کیا اوقات ہے، سارا آسمان ان کے سامنے ایک بلبلے کی طرح ہے، میں اس نبی کے قدم جب سے میرے ساتھ لگے ہیں، اس کے قدموں کی برکت ہے کہ میرے ذرے ذرے میں شفا بھی داخل ہو گئی ہے، نور بھی داخل ہو گیا ہے، ہوا بھی آ گئی ہے، صبا بھی آ گئی ہے، برکت بھی آ گئی ہے، رحمت بھی آ گئی ہے، شفقت بھی آ گئی ہے، عزت بھی آ گئی ہے، دولت بھی آ گئی ہے، رحمت بھی آ گئی ہے، سعادت بھی آ گئی ہے۔ کیا کہا مدینے کی مٹی؟ کہنے لگی جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ ذرا آواز بلند سنا دو، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا، جنت سے بڑھ گیا ہے۔ کتنی عزت ملی حضور کے صدقے جی، اور بیماریوں والی جگہ شفاؤں والی بن گئی۔ حضور عزت دیتے ہیں، حضور کے ساتھ لگ جاؤ عزت مل جائے گی۔ حضور کے ساتھ لگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو گلزار مدینہ میں بیٹھے ہیں، ہم افریقہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، کویت میں، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن فرمایا آؤ، حضور سے لگنا چاہتے ہو قرآن سے لگ جاؤ، قرآن حضور سے جوڑ دے گا۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ نور ملے گا، اندھیروں سے جان چھوٹے گی، برکت ملے گی، طبیعت روشن ہوگی۔ آؤ قرآن کے دامن میں آ جاؤ، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ، قرآن حضور سے جوڑے گا اور حضور تمہیں عزت سے جوڑ دیں گے، حضور تمہیں عزت عطا کر دیں گے۔ پسی ہوئی قوم کو اللہ نے عزت عطا کر دی۔ وہ ایک صحابی ہے، وہ اپنی قوم میں بچے تھے، چھوٹے تھے، سلوار نہیں پہنتے تھے، چھوٹے بچے تھے، ابھی قمیض پہنی، نیچے شلوار نہیں پہنی تھی، دوڑ کے آ جاتے تھے حضور پاک کے پاس، دوسرے بچوں کی طرح حضور پاک کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ یہاں کوئی سورت قدر یاد کر رہا ہے، کوئی سورت یاسین یاد کر رہا ہے، کوئی سورت واقعہ یاد کر رہا ہے، کوئی سورت رحمان یاد کر رہا ہے، کوئی حافظ ادھر بیٹھا ہو تو یہ کبھی اس کے پاس اس کے پاس، یہ سارا دن مسجد نبی میں کھیلتے رہتے اور یاد اس بہانے کچھ نہ کچھ کان میں پڑتا رہا، یاد ہوتا رہا، یاد ہوتا رہا، یاد ہوتا رہا۔ تو 14 صورتیں ان کو کھیلتے کھیلتے یاد ہو گئیں۔ ابھی سلوار نہیں پہنتے تھے وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب پورا قبیلہ آیا تو یہ اپنے ابو کے ساتھ یا امی کے ساتھ جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے کہا یہ بچہ تو تمہارا ادھر ہی رہتا ہے، سارا دن مسجد نبی میں ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر دین اسلام کی باتیں پوچھی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں کوئی امام مقرر کر دیں جو ہمیں نماز پڑھایا کرے۔ حضور نے فرمایا جس کو زیادہ قرآن آتا ہے وہ نماز پڑھائے۔ کیا فرمایا؟
جس کو زیادہ قرآن آتا ہے وہ نماز پڑھائے. تو کہاں ہمیں کس کو قرآن, ہم تو آج کلمہ پڑھا ہے حضور, ہمیں تو ابھی قل ولا پوری نہیں یاد ہوئی ہے, کیا کریں؟ فرمایا یہ تو تمہارا بچہ ہے, اس سے پوچھ دو اس کو کتنا قرآن آ گیا ہے. کھیلتے کھیلتے جی 14 سورتیں آئیں. فرمایا بس یہی تمہارا امام ہے. تو وہ کہنے لگے جی حضور اس کی تو سلوار بھی نہیں ہے ابھی. تو فرمایا بس آپس میں چندہ کرو اور خریدو اس کو, سلوار پہ نہ ہو, اب اس کا خیال رکھنا تمہارا کام ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا, سارے محلے سے پیسے جمع ہوئے, کپڑے لائے گئے, میرے لیے نئی سلوار لائیں گی, نئی قمیض. کہا سلوار دیتے ہیں تو قمیض بھی دے ہی دیں. تو میرے لیے پورا جوڑا نیا آیا, تو میں اتنا خوش تھا. اور میں جناب نماز میں کھڑا تھا, پوری قوم کے بڑے بڑے سردار میرے پیچھے تھے. قرآن عزت عطا کرتا ہے, نبی عزت عطا کرتا ہے, ہماری عزتیں نبی کے ساتھ ہیں. عزت کے کام بھی یہی ہیں, عزت کا نام بھی یہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں پڑھائیں, قرآن پڑھیں پڑھائیں. عزت اسی میں ہے. یارو دوستو, کھانا پینا تو ہندو بھی کھاتا ہے, کافر بھی کھاتا ہے, وہ بھی دودھ پیتے ہیں, ہم بھی دودھ پیتے ہیں, وہ بھی روٹی کھاتا ہے, ہم بھی روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی سبزی کھاتا ہے, ہم بھی سبزی کھاتے ہیں, وہ بھی گوشت کھاتے ہیں, ہم بھی گوشت کھاتے ہیں. کافر بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں, زمین پہ رہتے ہیں نا, ان لوگوں کے لیے اور چیزیں تھوڑی ہیں, ہمارے لیے ایک ہی چیزیں ہم تب کھاتے ہیں. وہ صرف یہ ہے کہ ہم ذبح کر کے حلال کر کے کھاتے ہیں, وہ حلال کر کے نہیں کھاتے. اب ہم کھاتے تو ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں, لیکن کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر کے, سب کچھ کھا کے, سب کچھ بنا کے وہ ذلیل کے ذلیل ہیں, اور ہماری جھونپڑیوں میں رہنے والا بھی عزت والا ہے, اس لیے کہ اس کا رشتہ حضور سے جڑا ہوا ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول, تمہارے لیے عزت اللہ نے نازل فرمائی ہے آسمان سے. تمہاری عزتیں آسمان سے آئی ہیں, اور تمہیں اگر کوئی کہے کہ عزت تمہیں امریکہ سے ملے گی, عزت جاپان سے لو, عزت تم رشیا سے لو, عزت تم یورپ سے لو, تم سرٹیفکیٹ, تمہارے اسلام کا سرٹیفکیٹ تمہیں امریکہ سے ملے گا, خبردار, اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا مسلمانوں, تمہاری عزتیں کسی وائٹ ہاؤس سے نہیں آئیں گی, تمہاری عزتیں کسی دنیا کے محل میں نہیں ہیں, کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے, تمہاری عزتیں اللہ کے پاس ہیں, اور اللہ کا نمائندہ ذکر الرسول, تمہاری مسلمانوں کی عزتوں کا مرکز مدینہ بنا دیا گیا ہے. رسول کہاں ہے؟ مدینے میں. تو مسلمانوں تمہارا مرکز مدینہ ہے, تمہارا بڑا مدینہ ہے. تمہیں اگر عزت چاہیے تو مدینہ شریف کی طرف رخ کر لو. یہ اس لیے میں نے اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی ہے کہ اجتماعی زندگی کے اندر نافرمانی سے بچو, اور اجتماعی زندگی میں نافرمانی, رسول سے دور ہونا, رسول کی محبت دل میں نہ ہونا. بس آئے تھے, نماز پڑھانے کا حکم دے گئے, زکوٰۃ کا کہہ گئے, اچھی باتیں کرنے کا کہہ گئے, بس اب ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ. یہ منافقانہ سوچ. خبردار کسی کے ایسے کہنے میں نہ آنا. حضور اب بھی ہمارے مالک ہیں, حضور اب بھی ہمارے مالک ہیں. بے شک جیسے اللہ زندہ ہے, حضور کی حیات ویسی نہیں ہے. اللہ حی القیوم ہے, اللہ خود زندہ ہے. اللہ کو زندگی کسی نے دی نہیں, اللہ اپنی زندگی کا خود مالک ہے. اللہ حیات والا, اللہ سمع والا, اللہ بصر والا, اللہ قدرت والا, مگر سب کچھ اللہ کا اپنا ہے, اللہ کا. حضور زندہ ہیں مگر حضور کی زندگی اللہ نے حضور کو دی ہے. حضور کو زندگی کس نے دی ہے؟ تو جب یہ سوچو تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور یہ حق ہے, اور توحید کی جان ہے, اور توحید کی پہچان ہے. اور الحمدللہ ہمارے حضور زندہ ہیں, اور ہمارے حضور اتنا اختیار رکھتے ہیں اور اتنی شان رکھتے ہیں کہ حضور جب چاہیں, جہاں چاہیں, اپنے قدم مبارک کے ساتھ تشریف لے جائیں, جسے چاہیں نواز دیں, جتنا چاہیں نواز دیں, جب چاہیں نواز دیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری رہنمائی کی ہے. لوگوں, قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول, ذکر الرسول, عزت عطا کی تمہیں, یاد عطا کی تمہیں, ذکر عطا کیا تمہیں, برکت عطا کی تمہیں. یہ ذکر, لفظ ذکر کے یہ سارے معنی ہیں.
یاد الہی تمہیں عطا کی، یاد انبیاء تمہیں عطا کی، قرآن عطا کی، انا نحن نزلنا الذکر، تمہیں قرآن عطا، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، ذکر کے یہ سارے معنی ہیں، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد موت بھی ہے، ذکر سے مراد حیات بھی ہے، ذکر سے مراد یاد الہی بھی ہے، ذکر سے مراد درود شریف بھی ہے، ذکر سے مراد استغفار بھی ہے، ذکر سے مراد تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد مجلس بھی ہے، ذکر سے مراد محفل دین بھی ہے، ذکر سے مراد محفل میلاد بھی ہے، ذکر سے مراد ختم بھی ہے، ذکر سے مراد یاسین بھی ہے، ذکر سے مراد قل واللہ شریف بھی ہے، ذکر سے مراد لاہور شریف بھی ہے، ذکر سے مراد استغفار بھی ہے، یہ سب ذکر سے مرادیں ہیں۔ چلو یہ ساری مرادیں ہیں، مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تم جسے بھی ذکر سمجھتے ہو نا وہ سب رسول کے پاس میں نے بھیج دیا ہے۔ آگے تو بات اس ذکر کو آگے جا کر اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ تم کس ذکر کا جو معنی تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے رکھو، مگر اب اس معنی کو لے کر کیا کریں؟ اللہ فرمایا آگے دیکھو میں نے کیا کہا، رسولا، وہ جو کچھ بھی تمہاری نظر میں ذکر کا معنی ہے وہ رسول کے پاس ہے، تمہیں وہ ملے گا رسول سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی عزت اور ناموس حضور کی بارگاہ میں رکھنے اور وہاں ہی سے پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ التحریم مدنیہ تعارف، سورہ تحریم میں 2 رکوع ہیں، آیات 12 ہیں، کلمات 245 ہیں، حروف 1060 ہیں۔ یہ سورہ الحجرات کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ تحریم، پوری سورہ تحریم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ علم غیب عطا کر دیا، اور نبی کے اسرار جو ہیں وہ جس سے برداشت نہ ہو سکے، نبی نے کہا کہ ان اسرار کو بتانا نہیں، مگر وہ نکل گئے، تو بس پھر یہ ہوا کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے رہنمائی عطا کی کہ نبی کے راز کو راز میں رکھو، نبی کے اسرار کو اسرار میں رکھو، لیکن یہ جان لو کہ نبی کو بہت بڑا علم عطا ہوتا ہے، نبی آئندہ آنے والے زمانوں کے بارے میں جانتا ہے۔ بھائی مجھے خود ہی آپ بتا دو ایک چھوٹی سی بات، کہ اگر آپ کو یہاں سے امریکہ کا ویزا ملے تو کیا وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے؟ جی کم از کم کتنا ہوتا ہے؟ دیکھو نا سب باتوں کا پتہ ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ تو 3-4 دن کا تو ہوتا ہے نا۔ اچھا 3 دن کا ویزا ملا، آپ جانا چاہ رہے ہیں، جہاں جانا چاہ رہے ہیں اس کی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا نا کہاں جا رہے ہیں، امریکہ کی کون سی سٹی میں، کون سے ملک میں، اس کی کون سی ریاست میں، کون سے ایئرپورٹ پہ جائیں گے، یہ ساری چیزیں پاسپورٹ پر اور آپ کے ویزے کے فارم میں یہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کتنا وہاں پر ٹھہرنا ہے یہ بھی پہلے سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کب واپس آنا ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو اس کی بھی کیا شرائط ہیں یہ بھی لکھی ہوتی ہیں، ایسا سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ محبت والو، ایک چھوٹے سے ملک میں ایک چھوٹی سی جگہ پر جائیں، جانے والے کو پہلے سے ہی سارا کچھ معلوم ہوتا ہے، اور حضور کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول بنایا ہے اور یہاں پر بھیجا ہے، تو بھیجنے سے پہلے حضور کے پاسپورٹ میں سارا کچھ لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا؟ کہاں ٹھہرو گے، کہاں جانا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے سے دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر سوچنا نہیں یہ نہیں پتا تھا، وہ نہیں پتا تھا، یہ پتا ہوتا تو یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایسی بے ادبی کی سوچ والوں سے نفرت کرو، ہٹاؤ دور ان کو کیا پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، قیدی ہو کے آ گئے، حضور نے فرمایا کہ اس طرح کرو 20 تولے سونا جو ہے نا، 20 اوقیہ سونا آپ کے اوپر ہے۔ کہنے لگے آپ مجھے غریب کرتے ہیں، میں کل مکے کے لوگوں سے مانگ مانگ کے کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چاچا جی ادھر آؤ نا۔ یہ آتے وقت وہ گھر کے اندر جو ہے نا، آپ اپنی ہماری چاچی کو آپ نے بتایا تھا کہ گھر کے کونے کے اندر آپ نے سونا کھود کے رکھا تھا، 2 کلو سونا، تو وہ سونا تو آپ کے پاس ہے اور آپ کہتے ہیں میں غریب ہو جاؤں گا۔ اور چاچا جی کی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔
چاچا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مجھے پتا ہے، میری بیوی کو پتا ہے، اس زمین پر کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا ہے، گھر کے کونے خدرے میں جو کام میں کر کے آیا ہوں محمد کے سامنے وہ کام بھی روشن ہو چکا ہے۔ عاقب کی بات آپ کو میں نے بتا دی تھی، وہ جو نجران کا عیسائی تھا، جاتے حضور نے فرمایا تو جب اپنے گھر پہ پہنچے گا نا، اونٹنی پر اپنے اونٹ پر الٹا بیٹھا ہوگا، الٹی سمت بیٹھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور وہ کہنے لگا اب تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اب تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ چلا گیا، جب اپنے علاقے کے پاس پہنچا نیند گہری آئی ہوئی تھی، اچانک اونٹ کو ایک ٹھوکر لگی، نیچے گرا، اٹھ کے جلدی جلدی اونٹ پہ بیٹھا تو الٹی سمت میں بیٹھ گیا۔ جدھر اونٹ چل رہا ہے ادھر اس کی پیٹھ ہے، جدھر سے اونٹ آ رہا ہے ادھر اس کا منہ ہے۔ جب علاقے میں پہنچا لوگوں نے کہا اے عاقب کیا ہوا، اونٹ پہ الٹا بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، اونٹ پر بیٹھنا۔ سرکار نے ان لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق علم ظاہر کیا۔ حضور اپنی شان کے مطابق علم ظاہر کرتے تو کون سمجھنے والا ہوتا۔ اسی لیے تو مجھے استاد زمن استاد سخن کا وہ کلام یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو،